بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات حجاب ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ احزاب کی۔ سورہ احزاب کے ہم تقریباً اینڈ پر تھے۔ غزوہ خندق کی بات ہو رہی تھی پہلے کہ اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ مکے والوں نے سارے گردنواں کے قبائل اکٹھے کر لیے اور مدینے کو گھیرا ڈال لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات جو ہے خطرے والے جو مقامات تھے مدینہ کے چاروں طرف، وہاں پہ گہری خندق کھدوائی تاکہ گھوڑے ٹاپ نہ سکیں۔ بڑا کڑا وقت آیا مسلمانوں پر، سخت سردی، فقر و فاقہ، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار رات دن لگے ہوئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا اور آندھی بھیجی، ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا اور 1 مہینے کا گھیراؤ کر کے سب بھاگ گئے۔ مدینے کے اندر جو منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کانٹریکٹ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ مدینہ تو ان کا بھی شہر ہے، لیکن یہ اندر ہی اندر وہ سازشیں کرتے رہے، غداری کی۔ اللہ نے پول کھول دیا اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مدینے سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ ان میں بنو قریظہ بھی تھا، یہودی قبیلہ تھا، تو یہ سارے جو ہے ان پر ایسا مسلمانوں کا رعب طاری ہوا کہ مال اسباب سارا چھوڑ چھاڑ کے بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافی زیادہ مال غنیمت دیا۔ آیت نمبر 21 میں دیکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ اتنا کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہاری مشین جو تمہاری باڈی کی ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے پوری پریکٹیکل پرفارمنس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھا گئے ہیں، اور پوری ڈیمو دے کے گئے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ فل ڈیمو پورا لائف سائیکل کر کے دکھا کے دے کے گئے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم قربانیوں سے، اللہ کے راستے میں جانے سے، جد و جہد سے، اللہ کے راستے میں ہاتھ پاؤں مارنے سے بچیں تو ہم سے بد نصیب تو کوئی نہ ہوا نا پھر۔ اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے جو پریکٹیکلی پرفارمنس کر کے دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتہ نبھا کر دکھایا۔ بہترین باپ، بہترین شوہر، بہترین سپہ سالار، بہترین امام، ہر رشتے کو بڑی بخوبی نبھایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم نے آخرت کی طرف دیکھنا ہے، صراط مستقیم دیکھنی ہے، تو اسوہ حسنہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، فوراً سیرت کو کھول لینا ہے، تو تمہیں بالکل بھی مشکل نہیں آئے گی۔ پھر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ آیات تخییر آ رہی ہیں کہ مدینہ میں مال غنیمت آیا، خوشحالی آ گئی، تو ذرا لوگوں کے حالات بہتر ہوئے۔ ازواج مطہرات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھی ہوئی، ان سے خرچہ مانگا، تو ان کو جو ہے اختیار دے دیا گیا سب کو۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں کہ اگر انہیں پیارے آقا کا ساتھ چاہیے تو فقر و فاقہ، صبر و قناعت تو کاٹنا ہی پڑے گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد کے خاندان والے آسانی میں رہے تھے، اور تاکہ امت کی عورتوں، امت کی بیٹیوں کے لیے ایک مثال، ایک رول ماڈل بن کے دکھانا ہوگا ان کے گھر والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، ان کی ازواج کو، کہ کیسے جو ہے بغیر پیسے کے اور سب کچھ لٹا کر کس طرح سب کچھ ملتا ہے۔ پھر آیات حجاب ہیں، آیت نمبر 31 اور 32۔ اب اس میں کہ مختلف طریقے، پردوں کی مختلف جو ہے قسمیں بتائی گئی ہیں کہ گھر کے دروازے پر اگر آپ گئی ہیں دروازہ کھولنے تو آپ نے کیسے جو ہے ڈیل کرنا ہے۔ پردے کی آڑ میں آپ نے دروازے کے پیچھے سے جو ہے پوچھنا ہے کہ کون ہے، اور سخت آواز میں بات کرنی ہے۔ گھر کے اندر کوئی اجنبی یا کوئی نامحرم ہے تو ان سے آپ نے اپنے آپ کو لپیٹ کے ستر کے اندر دوپٹہ، ہیڈ کور، سینہ وغیرہ فگر کور کر کے ان سے جو ہے ضروری بس بات چیت کرنی ہے۔ گھر کے باہر بلا ضرورت نکلنا نہیں ہے، لیکن اگر نکلنا پڑے تو پوری طرح جلباب، ایک چادر ہوتی ہے جس سے پوری باڈی کور ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکلنا ہے۔ زینت کس کو دکھانی ہے، زیبائش، اپنا اظہار جو ہے اپنے فیشن کا، اپنی خوبصورتی کا، وہ اپنے خاوند کو دکھانا ہے۔ اور آواز اور زیور وغیرہ جو پہنو تو اس کی بھی کوشش کرو کہ اس کی آواز نامحرم کو نہ جائے۔ پھر ایک اور ڈائمنشن بتائی جا رہی ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف چھوٹی سی چہرے کی ٹکیا بغیر میک اپ کے نظر آ رہی ہے تو اجازت ہے آئیڈینٹی کے لیے یا شناخت کے لیے۔
ورنہ جو ہے چہرہ کور کرنا ہی بہتر ہے۔ بہترین عورت کون ہے؟ جنت میں بہترین عورت کون ہوگی؟ اس کا جواب حضرت فاطمہ نے دیا، وہ عورت کہ جس نے نہ کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہو اور نہ ہی کبھی کسی نامحرم نے اس کو دیکھا ہو، وہ مس یونیورس ہوگی جنت کی، بیسٹ بہترین عورت۔ پھر آیت نمبر 35 میں حضرت اسما جو تھیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، انہوں نے ایک عجیب سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، عورتوں کا نام لے کے تو کوئی آیتیں آتی نہیں ہیں، مردوں کے صیغے میں ہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو فوراً 10 صفات اللہ تعالیٰ نے گنوا دیں کہ مومنات ہیں، یہ ذکر کرنے والی ہیں، ذاکرات ہیں، قناعت کرنے والیاں ہیں، روزہ رکھنے والی ہیں، صائمات ہیں، یہ مصدقات ہیں، یہ صبر کرنے والی ہیں، یہ ڈرنے والی خشوع والی ہیں۔ اللہ نے اتنے سارے نام لے کر عورتوں کو خوش کر دیا کہ اگر عورت کے نام کا صیغہ استعمال نہیں ہو رہا تو قرآن کا مخاطب دونوں ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازواج 9 کیوں ہیں؟ اس کے اوپر بھی کافی سوال اٹھے تھے۔ اس دور میں یہود اور منافق گوسپ کرتے تھے، اس کو غلط رنگ میں لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں ہزارہا حکمتیں تھیں۔ مختلف قبائل کی خواتین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو وہ قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بنے، تو انہوں نے ان کی بہت عزت افزائی کی اور وہ پورے جھنڈ کے جھنڈ قبیلوں کے اسلام میں آئے۔ اور یہ عورتیں اپنے نسوانی مسائل جو ہوتے تھے عورتوں کے، اپنے قبیلے کی عورتوں کو لے کر بیٹھتیں اور ان میں تبلیغ اور اشاعت کرتیں، تو اس طرح دین کا کام بہت خیر و عافیت سے اور حکمت سے پھیلا۔ پھر آپ کے خاتم النبیین ہونے پر برملا قرآن اعلان کر رہا ہے آیت نمبر 42 میں کہ مرزئی اور قادیانی اور کوئی بھی فرقہ اٹھ کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ بحیثیت امتی آئیں گے، اور امام مہدی بھی جو ہے وہ بحیثیت امام آئیں گے۔ حضور جو ہے قیامت میں سب امتیوں پر گواہ ہوں گے، انہوں نے تمام مومنوں کے اوپر اور اپنی امت کے اوپر گواہی دینی ہے، اور سلم امتی کی صدائیں جو ہیں وہ ان کی زبان سے جاری رہنی ہیں ہمارے لیے۔ پھر عام مومنوں کو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی، وہ بھی اس طرح کہ اگر وہ برابری کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید آسانیاں دی گئیں اور شرائط یہ رکھی گئیں کہ قریشی عورت ہو، مہاجرہ ہو، حق مہر کی کوئی قید نہیں ہے، برابری اور عدل کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جس کو جب طلاق دینا چاہیں دے دیں۔ مگر آپ کی اعلیٰ اخلاق دیکھیں کہ آپ نے حق مہر بھی دیے، عدل بھی کیے، اور بہترین شوہر بن کر ایک مثال قائم کی، بیویوں کی مدد، دل جوئی کرنا، یہ سب آپ نے ایک مثال بن کے دکھایا کہ کس طرح جو ہے ازواجی زندگی گزاری جائے گی۔ پھر آیت نمبر 53 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آداب دعوت و طعام، کہ جب آپ کہیں کھانے کے لیے آپ انوائٹڈ ہوتے ہیں ڈنر پر، فنکشنز پر، تو کیسے جانا ہے؟ جب تک بلاوا نہ ہو، انویٹیشن نہ ہو، نہیں جانا، اور جانا ہے تو وقت پر جانا ہے، زیادہ دیر تک نہیں بیٹھے رہنا ہے، ہو سکتے کہ گھر والے تھکے ہوئے ہوں، ان کو اذیت نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں قرآنک ایٹیکیٹس دیکھیں، ایتھکس دیکھیں، ہمارے مینرز کے کس طرح باریکی سے ہماری نفسیات کو جو ہے قرآن ہینڈل کرتا ہے۔ اور یہ آیت حضرت زینب کے ولیمے پر نازل ہوئی تھی کہ جب لوگ بیٹھے رہے تھے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور حیا اور شرم کے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ پھر درود شریف کی فضیلت آ رہی ہے آیت نمبر 56 میں کہ یہ وہ واحد ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، اور اپنے حبیب پر سلام بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں، اور امت بھی برکتیں لینے کے لیے درود و سلام پڑھے۔ اب آیات حجاب پھر آ رہی ہیں آیت نمبر 54 سے 60 تک کہ بڑی سی جلباب یعنی چادر جس سے خواتین کی باڈی جو ہے کور ہو جائے، اور حضرت ابن عباس نے خود کر کے دکھایا کہ ایک آنکھ جو ہے وہ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآنی ایک نسخہ، یعنی قرآن پاک نے ایک بہت بڑا جو ہے سلوشن بتا دیا ہے کہ بے حیائی، آبرو ریزی اور جتنی بھی فحاشی اور بدکاریاں ہو رہی ہیں اس کا سد باب یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو کور کر لے، کیونکہ عورت سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیپ میں بند موتی کی طرح جو ہے پردے میں رکھا، کیونکہ اس کا حسن ہی تبھی اجاگر ہوتا ہے جب وہ کور ہوتی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت اور کوئی سسٹم اس سے بہتر اس کو سیکیور نہیں کر سکتا۔ اب یہ شیطانی وار دیکھیں کہ بچیاں آزادی نسواں اور فیمنزم کی آڑ میں دوپٹے بھی اتار کے
پینٹ شرٹ اور ٹائٹ کپڑے پہن کے مرد کی برابری کا نعرہ لگاتی لگاتی باہر نکل آئیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ مرد انہیں چاہے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے یا ان کی باڈی یا ان کے جسم کو دیکھ کر مزے لے۔ اگر یہ اپنی تعلیم اور اپنی جو پروفیشنل لائف کو پردے میں رکھ کر بھی کیری آن کریں تو یہی اصل فیمنزم ہے۔ اصل عورت کا مقصد یہی ہے کہ اس کی سوچ اور اس کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ بھی سارے اوپر آئیں، اور وہ جو ہے اپنے وجود کو بھی چھپا کر دونوں کام ساتھ ساتھ لے کر چلے اور بہترین ماں ثابت ہو۔ آیت نمبر 69 میں حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ آپ ہر وقت چادر ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ خدا نخواستہ آپ کو برس کا مرض ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو برس کی غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ ان کے نبی کو کوئی کچھ کہے، کوئی عیب لگائے۔ تو یوں ہوا کہ آپ نہا رہے تھے ندی پر، آپ کے کپڑے ایک پتھر پر پڑے تھے، تو پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا۔ آپ پیچھے بھاگے پکارتے ہوئے کہ یا حجر صوبی، اے پتھر میرے کپڑے تو دے دو۔ تو لوگوں نے آپ کا صاف شفاف جسم دیکھ لیا۔ یہاں سے ہمیں یہ میسج ملا کہ نبی پہ عیب لگانا، ستانا یا ان کو اذیت دینا اللہ کی غیرت نہیں گوارا کرتی، یہ بے ادبی ہے۔ یہ سورہ سبا شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ باخبر ہے اللہ، وہ ذات جو کہ زمین اور آسمان کے اندر بہت ساری چیزیں زمین میں جا رہی ہیں، زمین سے اوپر جا رہی ہیں، آسمانوں سے نیچے آ رہی ہیں، آسمانوں سے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ آمد و رفت، یہ آنا جانا، یہ کیسا ہے؟ اب دیکھیں زمین میں پانی جا رہا ہے، بیج جا رہا ہے، اندر مردے جا رہے ہیں، اور زمین کے اندر سے پھل سبزیاں نکل رہی ہیں، اناج نکل رہے ہیں، معدنیات نکل رہے ہیں۔ آسمان سے کبھی پانی اتر رہا ہے، برف اتر رہی ہے، بارش اتر رہی ہے، اولے اتر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، وحی اتر رہی ہے آسمانوں سے، تقدیر اتر رہی ہے۔ اور آسمان پر کیا چیز چڑھ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، روحیں اوپر جا رہی ہیں، فرشتے اوپر جا رہے ہیں، دعائیں جا رہی ہیں اوپر، نیک اعمال جا رہے ہیں اوپر، بخارات جا رہے ہیں۔ تو دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک آسمان اور ایک زمین کا آنا جانا بتایا ہے، سوچو کہ ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں وہاں کتنے آنے جانے ہوں گے، وہاں کیسی آمد و رفت ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر یہ کافر مردوں کو جی اٹھنے پر ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی ٹیکنالوجی پر کیوں نہیں ٹھٹھا کرتے ہو، بلکہ آج تو بڑے مرغوب ہوتے ہو کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیوں ہے کہ آپ سائنس سے کیوں مرغوب ہو رہے ہیں، اتنے زیادہ امپریس ہو رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو سائنس تو ابھی بھی قرآن کے گھر کی بچی ہے، چھوٹی سی۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ معجزات دکھا رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طرح پرند اور پہاڑ تسبیحیں کرتے تھے۔ اب ہی واز دا فاؤنڈر آف سونک ویوز، سونک ٹیکنالوجی کے ایسی ویوز ہیں، ساؤنڈ ویوز جو کہ انسانی کان سے ماورا ہیں اور وہ سنی بھی جا سکتی ہیں۔ پھر لوہا ان کے ہاتھوں سے نرم ہوتا، زرہیں بناتے۔ اب پھر ہی واز دا فاؤنڈر آف آئرن انڈسٹری۔ حضرت سلیمان کے معجزات، ہوا مسخر کر لی، تخت سلیمانی کے اوپر سیریں کرتے، اور رات اور دن کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے۔ جنات ان کے تابع دار، متی آگے پیچھے پھرتے، سمندر سے ان کو موتی لا کے دیتے، بڑے بڑے قلعے اور حوض تعمیر کر کے دیتے۔ ہیکل سلیمانی ایک محل تھا مسجد اقصیٰ کے پاس، اس کی تعمیر کا ایک منظر قرآن ہمیں دکھا رہا ہے کہ حضرت سلیمان عصا کے سہارے پر کھڑے ہیں اور جنات جو ہیں وہ ہیکل تعمیر کر رہے ہیں۔ تو موت آ گئی ہے اور عصا کے سہارے اسی طرح کتنا عرصہ کھڑے رہے، جنات کو پتہ نہیں چلا، وہ سمجھے کہ آپ زندہ ہیں۔ تو جب مکڑی نے عصا ان کا کھایا تو آپ گر گئے، تو تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ میسج ملا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے کہ یہ جو کاہن اور آج کل کے جو جھوٹے نجومی اور کالے علم والے جو ہیں، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ سارا انہوں نے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ پھر ملکہ تھی، ملکہ سبا تھی، یمن کی ایک ملکہ، بڑی خوشحالی تھی اس بستی میں، بڑے ہر سو باغات پھلوں سے لدے ہوئے، کوئی باغات میں سے گزرتا ٹوکریاں لے کے سر پہ تو ٹوکریاں بھر جاتیں، نہ شکری کر بیٹھے رب کی، نہ فرمانی کر بیٹھے رب کی، جیسے ہم لوگ ہیں۔ تو یمن سے شام تک آنے جانے والے قافلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سروسز، جس طرح ہم ناری موٹر وے پہ ہوتی ہیں وہاں پر آرام کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھیں تاکہ چور ڈاکو بھوک مشقت سے بچیں۔ تو بس انہوں کو جو ہے وہ بور ہو گئے ان چیزوں سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈونچر چاہیے۔
ان کا فاصلے زیادہ ہونے چاہیے، تو اللہ نے کہا تو نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جہنم کے اندر جو پیروکار ہوں گے اور جو ان کے لیڈرز ہوں گے ایک دوسرے کو الزام دیں گے، کوسیں گے، اور کافر مالدار جو دنیا میں سمجھتا تھا کہ یہ مال آگے بھی میرے ساتھ ہی جائے گا، مجھے بچا لے گا، اس کا مال اس کو نہ بچا سکا۔ ہاں البتہ مومن کا مال اور اولاد اگر اللہ کے راستے پر لگ جائے تو صدقہ جاریہ بن کر اسے بچا سکتا ہے۔ رزق کی تقسیم، اللہ فرماتے ہیں امیری غریبی کے اندازے یہ ریموٹ کنٹرول اوپر ہے اللہ کے پاس۔ اللہ ہر بندے کی زندگی میں وقت کا ہیر پھیر لاتا ہے، کبھی امیری لاتا ہے، کبھی غریبی لاتا ہے، یا اسباب اور وسائل اور تدابیر جو ہے یہ اللہ نے رزق کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ محفل میں کافر لوگ مجمع میں کوئی شرارتیں کریں یا کوئی بحث لگائیں یا کوئی بتنگڑ بنائیں تو ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، اس سے تنہائی بہتر ہے۔